اچھا عباس صاحب, اس جاوید لطیف صاحب کی سٹیٹمنٹ سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے وہ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی جان کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے. کیا یہ تھریٹ ایسی کوئی موجود ہے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے؟ اور اتنا زیادہ ٹیمپریچر کو رائز کر دینا اور اتنا زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تصادم کی سیاست کو بڑھانا, کیا یہ صحیح ہے؟ کیا خود پی ایم ایل این ٹرموائل کی طرف نہیں لے کر جا رہی سیاست کو؟ دیکھیے یہ چیزیں کبھی بھی مناسب نہیں ہوتی, حالات یہاں تک نہیں پہنچنے چاہیے. ملک کے اندر پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے, اعتماد اتنا ختم ہو گیا ہے, آج ہر بات کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ رپورٹس ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں یہ باتیں کی گئی ہیں کہ یہ سمیش کر دیا جائے گا, فلانا کیا جائے گا, فلانا کیا جائے گا. یہ باتیں قابل قبول نہیں ہیں. کن سرکلز میں یہ باتیں ہوئی ہیں؟ جو بھی سرکلز ہیں ان سرکل کو چھوڑیں. دیکھیں میں اسپیکولیشن کا حصہ نہیں بننا چاہتا. آپ مجھ سے کہیں جی اس کو ثبوت دے دیں تو میں اس کو کرابوریٹ نہیں کر سکتا. بہت سی باتیں سنی جاتی ہیں, جیسے یہ ابھی آپ کے پاس ایک ثبوت موجود ہے جو کچھ جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں بات ہو گئی. میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے, میں نے بات سنی ہے اور میں نے کہہ دیا یار کہ اگر آپ کی سوچ ہے تو ہم اس سوچ کے خلاف ہیں, آپ کو سوچ کا جواب دینا پڑے گا. یہ ملک میں ممکن نہیں ہے کہ ہم حالات کو, جاوید لطیف صاحب نے اور بھی بہت کچھ کہا ہے, اگر آپ یہ بھی سارا اور دوسروں نے باتیں کہی ہیں وہ بھی نشر کر دیں تو آپ کو حقیقت کا آگاہ ہو جائے کہ کس کانٹیکسٹ میں باتیں کر رہے ہیں. نشر شدہ چیز ہے ساری, وہ بھی نشر شدہ ہے. یہ بات بالکل غلط ہے جو انہوں نے کہی ہے, لیکن یہ جذبات میں بات نکل جاتی ہے. آپ اس سے پہلے جو کچھ کہا گیا, جو اس کے بعد کہا گیا, جو دوسرے کو وہ بھی دکھا دیں. یہ بات تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو بات سیٹل ہو گیا. لیکن جو باقی بھی انہوں نے باتیں کہی ہیں اس کے اندر بڑا وزن ہے. جو کچھ انہوں نے کہا کہ ملک میں کیا ہوتا رہا, کس طرح سیاستدانوں کی حد تک کی گئی, سولیوں پر لٹکایا گیا, کس طرح آمروں کو برات دی گئی, یہ سب کچھ اس ملک کی تاریخ کا حصہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں, اس کے حوالے کر دیں اور آج توبہ کر لیں سارے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. ٹروتھ کمیشن کی آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں عباس صاحب, whenever I take your interview یہ بات ضرور ہوتی ہے. ٹروتھ کمیشن میں پھر وہ والی باتیں بھی آئیں گی کہ نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کیا بولا, اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کی ججمنٹ کیا آئی, پھر وہ مریم نواز صاحبہ کے اسٹیٹمنٹ کے میری باہر تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے, پھر اس کے بعد اربوں خربوں کی وہ اونر نکلی. تو ٹروتھ کمیشن میں تو پھر یہ چیزیں بھی آئیں گی. سزا لینے کو تیار ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ؟ ٹروتھ کمیشن میں سزا کی بات ہی نہیں کر رہا, سزا جزا کی بات ہی نہیں ہے. ٹروتھ کمیشن میں یہ تو سب ڈاکیومنٹڈ چیزیں ہیں نا, کہ کب کس نے کیا کہا, موجودہ پرائم منسٹر نے فوج کے بارے میں کیا کہا ہوا ہے, یہ سب چیزیں تو ڈاکیومنٹڈ ہیں. میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو اس معاملے کی چیزیں عوام کے نظر کے سامنے نہیں ہیں. وہ جب آپ ایک ایشو رکھیں گے نا, آپ کہیں جی کہ یہ کیمرے کا معاملہ کیا ہوا, تو جن لوگوں نے کیمرے لگائے تھے وہ بھی آگے بتا دیں گے کہ جناب میں تھا کہ جو آج بھی ایک شخص نے انٹرویو دیا, سابقہ فوجی افسر ہیں, انہوں نے کہا جی میں گیا پوری ٹیم کے ساتھ, میں نے پتہ نہیں کتنے دن لگائے, نواز شریف صاحب کی فائلیں تھیں, رپورٹیں تھیں, اور میں پورا کنونس تھا کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے. میں نے جب سب کچھ دیکھ لیا تو میں نے رپورٹ بنائی کہ یہاں تو کوئی کرپشن کا ایویڈنس ہی نہیں ہے. تو میری رپورٹ کہتا ہے ریکارڈ موجود ہے, وہ آدمی ریٹائرڈ ہے. تو ایسے لوگ سامنے آئیں گے, وہ آئیں گے ہم نے کیمرے لگائے ہیں. کوئی کہے کہ جی میں نے ووٹوں پہ یہ کام کیا ہے, میں نے ووٹ چوری کیے ہیں. ان کے حقائق آپ عوام کے سامنے رکھ دیں گے, فیصلہ عوام خود کر لیں گے. ہم فیصلے نہیں کر رہے. ٹروتھ کمیشن کی خوبی یہ ہوتی ہے, خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ وہ فیصلے نہیں کرتا, وہ حقائق کو اکٹھا کر کے رکھ دیتا ہے. سیاستدان جو ہوتا ہے وہ تو پبلک آئی میں رہتا ہے, اس کی تو ہر بات ڈاکیومنٹڈ ہوتی ہے. میں تو جو پس پردہ جو کسی معاملے میں ہو رہا ہوتا ہے وہ حقائق سامنے آتے ہیں. صحیح. اچھا عباس صاحب, ہم تھوڑی دیر پہلے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے سیکیورٹی تھریٹ کی بات کر رہے تھے. اب اس کا ایک زاویہ کچھ لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شاید مریم نواز صاحبہ تصادم کی سیاست میں اتنا آگے بڑھ گئی ہیں کہ اب ان کو پارٹی خود تھوڑا سا پیچھے لانے کی کوشش کر رہی ہے, یا ایٹ لیسٹ نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اسی لیے یہ سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے خدشات بلند کیے جا رہے ہیں. یہ اصل میں اس لیے تاکہ حمزہ شہباز صاحب کو آگے لے کر آیا جا سکے, اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے بیک فٹ پہ جا سکیں تاکہ ٹیمپریچر سزل ڈاؤن کر سکے. کیا اس تھیوری کے اندر کوئی صداقت ہے عباس صاحب؟ یہ بہت سی تھیوریز چلتی رہتی. میں کہا نا, میں یہ تھیوریز والا آدمی نہیں ہوں, میں تو حقائق کو دیکھتا ہوں. مریم نواز صاحبہ
آج اس ملک میں ایک اسٹیبلش پولیٹیکل لیڈر ہیں. آپ ان کو پسند کریں یا نہ کریں یہ آپ کی چوائس ہے. عوام کرتے ہیں, پارٹی کا ورکر کرتا ہے, ان کے ادھر اعتماد کرتا ہے, ان کی جرت کے ساتھ ہے, ان کی باتوں کے ساتھ ہے, ان کے بیانیے کے ساتھ ہے. تو یہ ان کا حق ہے سیاست کرنا, یہ آئین آپ کو حق دیتا ہے. آپ ان کی سیاست اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان سے سیاست کا حق چھین نہیں سکتے جو نیب چھیننا چاہتا ہے. نیب والی بات بھی کرتے اس ہیں ملک میں نیب عدالت میں گیا ہے, آج اس کی پہلی پیشی تھی. رائٹ. ویسے عباس صاحب آپ کو منجے ہوئے سیاست دان ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ سیاست میں کبھی نہ نہیں ہوتا. سیاست بیسیکلی پاسبلٹیز کا نام ہوتا ہے, لیکن ایک پاسبلٹی مریم نواز صاحبہ نے کمپلیٹلی کٹ آف کر دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے یا کسی سے بھی کوئی بات چیت نہیں ہوگی. کیوں اصرار کر رہی ہیں وہ تمام تعلقات منقطع کرنے پہ؟ اور اگر کوئی سچویشن نکلتی ہے ایسی جس سے معاملات ڈیفیوز ہو سکیں تو اس کا خیر مقدم کیوں نہیں کرتی؟ بہت سی باتیں اعتماد میں کی جاتی ہیں, جب وہ اس اعتماد کو توڑا جائے تو اعتماد ختم ہو جاتا ہے. اعتماد یہاں توڑا گیا ہے. یہ ساری یہ ملک کی بدقسمتی ہے. اب پی ایم ایل این یہ کہتی ہے کہ اگر جس نے بات کرنی ہے پبلک آئی کے اندر کرے, عوام کے سامنے کرے, ہمیں اعتماد نہیں ہے. بیک ڈور ڈپلومیسی تو نہیں ہوا کرتی. بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی تھی, ہمیشہ ہوتی ہے. آپ حصہ بھی رہے ہیں بہت ساری میں بدقسمتی سے ایک معاملے میں پڑا تھا اور آج تک ریگریٹ کر رہا ہوں. اچھا, آج تک ریگریٹ کر رہا ہوں. وائی سو؟ کیونکہ اعتماد ختم کیا گیا. چند اب ذاتی مفاد کے لیے, دوسروں کو بے عزت کرنے کے لیے آپ نے اعتماد ختم کر دیا. تو میں تو اس چیز کا حصہ نہ پہلے بننا چاہتا تھا نہ اب بننا چاہتا ہوں. تو جب اعتماد ختم ہو جاتا ہے پھر ایک راستہ رہ جاتا ہے, عوام کے سامنے بات کریں, جو آپ کرنی ہے عوام کے سامنے کریں, تاکہ عوام کو پتا ہو کہ بات کیا ہو رہی ہے, کون کیا کہہ رہا ہے. ہمیں کوئی ذاتی مفاد نہیں چاہیے, ہمیں کوئی غیر آئینی چیز نہیں چاہیے. تو ایک بات کر رہے ہیں, ملک کو آئین کے مطابق چلائیں. ہم کوئی دوسری بات نہیں کرتے. ہم اس بات پر کمپرومائز نہیں کر سکتے کہ ملک آئین کے مطابق نہ چلے. آپ نے آئین کو تبدیل کرنا ہے, فوج کو اختیارات چاہیے, ایجنسی کو اختیارات چاہیے, وہ اپنا لے آئیں. جو اختیارات ان کو چاہیے اس پر بحث ہو جائے گی. آئین اگر وہ موضوع سمجھے گئے آئین تبدیل کر دیا جائے گا. آپ یہ آئین میں لکھ دیں جی کہ کیمرے کے بوتھ کے اندر, الیکشن بوتھ کے اندر کیمرے لگے ہوں گے تو ٹھیک ہے, ہم مان لیں گے. اوپن الیکشن کی بات تو اوپن بیلٹ کی بات تو کی تھی پی ٹی آئی نے, آپ لوگ مانے ہی نہیں اس پہ. اوپن بیلٹ نہیں ہوتا نا. اوپن بیلٹ جہاں پر ہونا چاہیے تھا وہاں پر نہیں ہے, جہاں پر نہیں ہونا چاہیے وہاں پر کوشش کی گئی. اوپن بیلٹ کا جو جگہ تھی وہ چیئرمین سینٹ کا اور ہاؤ ڈو وی ڈیسائیڈ, آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو شارٹ, بٹ ہاؤ ڈو وی ڈیسائیڈ کہ اس جگہ پر اوپن بیلٹ ہونا چاہیے اور اس جگہ پر اوپن بیلٹ نہیں ہونا چاہیے, جبکہ آئین کے اندر دونوں جگہ پر سیکرٹ بیلٹنگ کی بات ہے. تو پھر ان کی بات بھی مان لیتے ہیں, آپ کی بات بھی مان لیتے ہیں, دونوں جگہ پر اوپن بیلٹ یا ٹریسیبل بیلٹ کر لیں. ٹریسیبل ہو نہیں سکتا. آئین کہتا ہے سیکریسی ہے, یہ بیلٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. جو اعتماد